بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد. مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر خوارج والی احادیث چسپاں کرنے والے اہل سنہ کے اجماع کے مخالفین گمراہ ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنہ کہلاتے ہوں، مودودی ٹائپ یا ساک جوہال والا اور انجینئر محمد علی مرزا قسم کے ہیں، اس سے پہلے اور بعد کے لوگ وہ یہ کرتے آئے ہیں، روافظ شیعوں کی پیروی میں، اور بہت سارے سنت اور حدیث کے یعنی منسوب ہونے والے بھی جو ہیں ان کے دھوکے اور فریب میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج و فہم کے مطابق مشاجرات صحابہ پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں بہت ہی پیارا اور نفیس کلام جو ہے مجموع الفتاوی جلد 35 میں موجود ہے، جو ہم آپ کے سامنے عنوان پیش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے باغیوں اور خوارج سے متعلق سوال ہوا، کیا یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں اور ان کا معنی ایک ہی ہے، یا پھر ان دونوں میں فرق ہے، اور کیا ان پر جاری ہونے والے احکامات میں شریعت نے فرق کیا ہے یا نہیں؟ اگر دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ان میں کوئی فرق نہیں سوائے نام کی حد تک، اور اس کی مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے ہوئے یہ استدلال پیش کریں کہ بلا شبہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اہل شام اور اہل نہروان میں فرق کیا تھا، بس کیا حق اس دعویٰ کرنے والے کے ساتھ ہے یا پھر اس کے مخالف کے ساتھ؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ، جہاں تک کہنے والے کا یہ قول ہے کہ امت کا اس بارے میں اجماع ہو چکا ہے کہ ان دونوں میں سوائے ناموں کے اور کوئی فرق نہیں، تو یہ باطل دعویٰ ہے۔ اس کا دعوے دار ناعاقبت اندیش قسم کا انسان ہے، کیونکہ فرق کی نفی کرنے کا قول تو بس اہل علم کے گروہ کا ہے، جو ابو حنیفہ، الشافعی و احمد رحمہم اللہ وغیرہ کے اصحاب میں سے ہیں۔ جیسے کہ بہت سے مصنفین جنہوں نے باغیوں کے خلاف قتال پر لکھا، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال اور خوارج کے خلاف قتال، اسی طرح سے اہل جمل و صفین وغیرہ کے قتال کو باغیوں کے خلاف قتال میں لے کر اسلام کی جانب منسوب ہونے والوں سے قتال میں شمار کیا، لیکن اس کے باوجود ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طلحہ و زبیر وغیرہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اہل عدالت میں سے ہیں، جائز نہیں کہ ان پر کفر یا فسق کا حکم لگایا جائے، بلکہ وہ تو مجتہد تھے، یا ثواب کو پایا یا غلطی کر گئے، اور ان کی لغزش معاف ہے، اور وہ اس قول کا اطراق کرتے ہیں کہ باقی لوگ لازماً فاسق نہیں۔ بس اگر ان کو اور ان کو برابر کر دیا جائے گا تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ خوارج اور ان کے علاوہ جو اہل اجتہاد اور عدالت پر باقی رہنے والوں کے خلاف قتال ہوا برابر ہیں۔ اسی لیے ایک گروہ نے باغیوں کے فاسق ہونے کا کہا ہے، لیکن اہل سنت کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عدالت پر اتفاق ہے۔ البتہ جمہور اہل علم المارقین نکل کھڑے ہونے والے خوارج اور اہل جمل و صفین میں فرق کرتے ہیں، اور اہل جمل و صفین کے علاوہ بھی جو تعویل کے پیش نظر باغی گنے جاتے ہیں میں فرق کرتے ہیں۔ یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے معروف ہے، اور اسی پر عام اہل الحدیث فقہا اور متکلمین ہیں، اور اسی پر اکثر ائمہ اور ان کے متبعین کے نصوص ہیں، مالک، احمد اور الشافعی رحمہم اللہ وغیرہ کے اصحاب میں سے۔ یہ اس لیے کیونکہ الصحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق، ایک فرقہ جدا ہو جائے گا جب مسلمانوں میں پھوٹ ہوگی، اور اس جدا ہونے والے فرقے کو قتل کرے گا وہ گروہ، اس جدا ہونے والے فرقے کو کون گروہ قتل کرے گا؟ جو دونوں گروہوں میں سے حق کے قریب تر ہوگا۔
یہ حدیث 3 گروہوں کے ذکر پر مشتمل ہے، اور اس میں وضاحت ہے کہ جو المارقین نکل کھڑے ہونے والے خارجی گروہ ہوگا وہ تیسری قسم ہے، جو ان باقیوں کی جنس میں سے نہیں ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا گروہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی بنسبت حق کے زیادہ قریب تھا، جبکہ خوارج المارقین کے بارے میں فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة۔ تم میں سے ایک اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے، روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے، قرات قرآن کو ان کی قرات کے سامنے ہیچ تصور کرے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دو، کیونکہ بلا شبہ ان کے قتل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے پاس بروز قیامت بڑا اجر ہے اس کے لیے جو انہیں قتل کریں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لو یعلم الذین یقاتلونہم ما لہم علی لسان نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم لنکلوا عن العمل۔ اگر ان لوگوں کو جو انہیں قتل کریں گے یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے اللہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کس اجر کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ دیگر اعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور بس اسی کو نجات کے لیے کافی سمجھنے لگیں گے۔ مسلم نے ان کی احادیث اپنی صحیح میں 10 طرح سے روایت کی ہے، اور البخاری نے بھی 1 سے زائد طرح سے بیان کی ہیں۔ اسی طرح اہل سنن و مسانید نے بھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشہور و معروف ہیں اور انہیں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے، صحابہ اور ان کے پیروکاروں کا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا ان خوارج کے خلاف قتال پر بھی اجماع ہے۔ جبکہ جہاں تک اہل جمل و صفین کا معاملہ ہے تو ان یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان میں سے بس ایک گروہ نے قتال کیا، حالانکہ اکابرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی اکثریت نے قتال میں حصہ نہ لیا، نہ ان کی جانب سے نہ دوسری جانب سے۔ اور قتال کو ترک کرنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ بہت سے نصوص سے استدلال کیا کہ فتنے میں قتال کو ترک کر دینا چاہیے، اور واضح کر دیا کہ یہ قتال فتنہ ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ خوارج کے خلاف قتال میں خوش تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ان کے خلاف قتال کرنے کی، جبکہ صفین والوں سے قتال کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نص نہیں تھی ان کے خلاف لڑنے کی، بلکہ بس وہ ایک ان کی اپنی ذاتی رائے تھی، اور بسا اوقات تو آپ رضی اللہ عنہ اس قتال کے جو قائل نہیں تھے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، وسیصلح اللہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی تعریف و مدح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا، علی رضی اللہ عنہ والوں میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ والوں میں۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ قتال کو ترک کرنا ہی احسن و بہتر تھا، اور یہ کہ وہ قتال نہ واجب تھا نہ ہی مستحب۔ جبکہ خوارج کے خلاف قتال کے بارے میں تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم دیا اور اس پر ابھارا، تو وہ کیسے وہ کام جس کا حکم دیا اور اس پر ابھارا اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے ترک کرنے والے کی تعریف اور مدح فرمائی۔ جو کوئی صحابہ کرام کا باہمی قتال یعنی مشاجرات کو جمل و صفین کے موقع پر جو ہوئے، اور ذوالخویسرہ التمیمی اور اس جیسے خوارج المارقین سرکش حروری لوگوں کے خلاف قتال کو برابر قرار دیتا ہے، تو اس کا یہ قول جاہلوں اور کھلے ظلم کرنے والے لوگوں کے اقوال کی جنس میں سے ہی ہے،
اور اس قول کے قائل پر لازم آتا ہے کہ رافضہ و معتزلہ کی جنس میں سے ہو جائے کہ جو جمل و صفین میں قتال کرنے والوں کی تکفیر کرتے یا فاسق قرار دیتے ہیں، جیسا کہ اس طرح خوارج المارقین کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ سلف اور ائمہ کا خوارج کی تکفیر کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے، جن کے دو مشہور قول ہیں۔ البتہ ان سب کا اتفاق ہے ان صحابہ کی تعریف کرنے پر جو جمل و صفین کے قتال میں شریک تھے، ان کے مشاجرات کے بارے میں خاموشی و سکوت اختیار کرنے پر، تو پھر اس کی نسبت اس کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے خلاف قتال کرنے کا حکم دیا ان کے قتال شروع کرنے سے قبل ہی، جبکہ باغیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک فریق دوسرے فریق پہ زیادتی کریں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم سب اس فریق سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کروا دو اور عدل کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں زیادتی کرنے والے باغیوں سے قتال از خود شروع کرنے کا حکم نہیں دیا، بس قتال کی ابتدا کرنے کا حکم نہیں، لیکن جب اگر لڑ پڑیں تو ان کے مابین صلح کروا دینے کا حکم ہے۔ پھر اگر ان میں سے ایک زیادتی کریں تو اس سے قتال ہوگا۔ اسی لیے فقہاء میں سے کہنے والوں نے کہا بے شک باغیوں سے قتال کی شروعات نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ خود نہ لڑنا شروع کر دیں، جبکہ خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا کہ اینما لقیتموہم فاقتلوہم فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم عند اللہ یوم القیامہ، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ انہیں قتل کر دو، کیونکہ بلا شبہ ان کے قتل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے پاس بروز قیامت بڑا اجر ہے اس کے لیے جو انہیں قتل کریں۔ اور فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر میں نے انہیں پا لیا تو ضرور انہیں قتل کر دوں گا جیسے قوم عاد کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جو مانعین زکوٰۃ تھے، بس ابو بکر صدیق اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے قتال کی از خود ابتدا فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم علیہ، اللہ کی قسم اگر وہ 6 ماہ کا بکری کا بچہ بھی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے مجھ سے روکیں گے تو میں اس پر بھی ان سے قتال کروں گا، ان سے قتال کیا جائے گا اگر وہ واجبات کی ادائیگی سے رکیں گے، اگرچہ وہ اس کے وجوب کے اقراری ہوں۔ پھر فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو اس کے وجوب کے اقراری ہوں لیکن اسے روک رکھنے پر امام ان کے خلاف قتال کرے، ان کے کافر ہونے پر ان کے 2 اقوال ہیں، اور یہ 2 روایات احمد رحمہ اللہ سے ہیں، دونوں انہی سے احمد بن حنبل سے، جیسا کہ ان کی 2 روایات خوارج کی تکفیر کے متعلق بھی ہیں۔ البتہ جو محض باغی ہوں تو ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس بارے میں ائمہ دین کا اتفاق ہے، کیونکہ خود قرآن مجید ان کے قتال و بغاوت کے باوجود ایمان اور اخوت مسلمان بھائی ہونے پر نص بیان کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔